انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان کافروں کا دوست ہے اور مسلمانوں کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ کافر لوگ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ آج بھی بے حیائی کرنے والے اسی طرح کے عجیب و غریب جواب دیتے ہیں۔ تو جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہ کفار جن میں شرم و حیا کوئی نام کی چیز نہ تھی، تو ان سے کہا جائے یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ تو ہماری ثقافت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بے حیائی کے کاموں کو کہا جاتا ہے پاکستانی ثقافت ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر بیچارے روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، انجینئر بے روزگار پھر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پریشان ہیں، اور بے حیائی پھیلانے والے اداکاروں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تعلیم پہ توجہ نہیں، سائنس پہ توجہ نہیں، جتنی یہ کھیل کود اور فلمیں ڈراموں پر اور بے حیائی پھیلانے پر توجہ دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ بجلی پہ دیتے، پانی پہ دیتے، غریب لوگوں کی مدد کرنے پر دیتے، یا بے روزگاروں کو روزی مہیا کرنے پر دیتے، تو ملک کی قسمت بدل جاتی۔ لیکن شیطان نے، دشمنان اسلام نے انہیں مقاصد سے ہٹا دیا۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کیسا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ تو بے حیائی پھیلانے والے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا، قرآن کے مطابق ہے، تو یہ تو بسا اوقات ایسا جملہ ہے کہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو، اس کا حکم دیا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ ہدایت پر ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی باتیں مانتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ لوگوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھے، جو بے حیائی سے بچے، ان کے نزدیک انتہا پسند ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت جو بے نمازی ہے، اور ان کے سامنے تو آپ شراب کی محفل رکھے تو نعوذ باللہ من ذالک لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ملامت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کریں اور بے حیائی خوب عام ہو جائے۔ پہلے ٹی وی کی اسکرین پر تھی، تو اب روڈ پر اور دنیا کے سامنے اس بے حیائی کو لے کر آنے میں انہیں شرم نہیں آتی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی بے لباسی نہ کرو، لباس جو اللہ نے دیا اسے پہنو۔ عند کل مسجد،
یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک تو اسراف کرنا ہوتا ضائع کر دینا، اور ایک اسراف کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی میں، فیشن میں، بے حیائی میں خرچ ہو تو یہ بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ بے حیائی اور بے لباسی سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، وہ تو انصاف کا اور حیا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ وَعَجِبُوا، ان کافروں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کافروں کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے نبی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ ساحر کے معنی ہے جادوگر، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ ان کافروں نے کہا یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دیتا ہے؟ یعنی یہ نبی یہ کہتے ہیں کہ سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی خدا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو سردار تھے انہوں نے باتیں نہ سنی اور وہ چل دیے۔ انطلق، وہ چلنے لگے۔ انمشو، اور شور مچا کر کہنے لگے اے لوگوں بھاگو یہاں سے، ان کی باتیں نہ سنو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے جھوٹے خداؤں پر ہی صبر کرو، انہی پر قائم و دائم رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک ضرور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی مطلب ہے، یہ ان باتوں کے ذریعے پورے عرب کی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملکوں پر اور ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کی عادت رہی کہ وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہے اور پروپیگنڈا کر کے حقیقت تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا۔ جیسے جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اصل ان کا مقصد عورتوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، انہیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جب معاشرے میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے اور کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کو تیار نہ ہو اور عورتیں یورپ کے اندر گرل فرینڈ بن کر رہیں، تو پھر وہ عورت درد بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اور جب 40 سال سے اس کی عمر اوپر جاتی ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی، نہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ اس کا بھائی ہوتا ہے، یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن مرد حضرات حقوق نسواں کا شور مچاتے ہیں، جی ہم عورتوں کے حقوق کے علمدار ہیں۔ اصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عورتوں کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنے کے لیے بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر ساری عورتیں با حیا ہوں اور برقعے کے اندر ہوں تو جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنا چاہتے ہیں اور جن کے ذہن گندے ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو اس لیے یہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بعض سیاستدان الیکشن کے لیے شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم غریبوں کے خادم ہیں، لیکن پھر غریب ایک وقت پر وہ جان لیتے ہیں کہ انہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں، ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے ہمدردی ہے۔ تو اسی طرح آج یورپ کی خواتین نے اس بات کو جان لیا کہ بے حیائی پھیلانے والے اور بے حیائی کے نام پر
یہ کہنے والے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ یہ تو ہمیں غلام بنانے کے لیے اور در بدر کی ٹھوکریں کھلانے کے لیے اور اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج اسی لیے یورپ میں، امریکہ میں، مغرب میں سب سے زیادہ خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خواتین جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مثال بن رہی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان خواتین سے زیادہ پردہ کرتی ہیں، اور وہ یہ بات اعلانیہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اسلام نے جو خواتین کو چادر کا تحفظ دیا ہے، جو پردے کا تحفظ دیا ہے، اس سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خبردار کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جس معاشرے میں کسی عورت کو دیکھنا ہی بہت برا سمجھا جائے، جسے یہ کہا جائے کہ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹا لو، اور اسے اپنی بہن سمجھنا، اسے اپنی ماں سمجھنا، اس کے بارے میں ذہن میں کوئی خیال مت لانا، تو اس معاشرے میں خواتین کس قدر اطمینان کے ساتھ وہ گھروں سے باہر نکلیں گی، آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف غلط باتوں پر اچھا لیبل لگا کر لوگوں کو بہکانا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ صرف وہ مثال یاد رکھیں کہ ہر الیکشن میں لڑنے والا امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں غریب کا ہمدرد ہوں، میں غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ غریب بیچارے اس کے لیے جان دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچ جاتا ہے اسمبلی میں تو پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ان کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں تو پچھلی امتوں میں بھی نہیں سنی،